नाज़रीन, जहाँ पे एक तरफ इस वक्त हुकूमत के लिए अपनी कुर्सी बचाना मुश्किल हुआ है, अपने इत्तेहादियों के साथ उनको संभालना मुश्किल हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी जो एक इंटरनल लड़ाई चल रही है, जरा उसका वो भी पब्लिक डोमेन में मतलब कपड़े धोए जा रहे हैं और कीचड़ उछाला जा रहा है एक दूसरे के ऊपर। शेख रशीद साहब को अब दो मुख्तलिफ इत्तेहादियों की जानिब से एक ही दिन के अंदर जो है ना वो जवाब आया है। फाजुल हसन चौहान साहब ने जनाब आज ये एक ट्वीट किया है। इस किस्म का कोई प्लान बन रहा है, कोई अकल मौत है, कोई मतलब कोई ऑथेंटिक सोर्सेज के साथ कोई आने वाली चीज को शेयर किया करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, जहाँ पे एक तरफ इस वक्त हुकूमत के लिए अपनी कुर्सी बचाना मुश्किल हुआ है और अपने इत्तेहादियों के साथ उनको संभालना मुश्किल हुआ है। मैंने पिछले व्लॉग में आपको काफ लीग की सूरत हाल तो बता दी कि वो मामला जो है वो कहाँ तक पहुँचा है मेरी इतलात के मुताबिक। अब मैं कुछ चीज़ें आपको ज़रा पार्टी के अपने अंदर जो लड़ाई झगड़े किस तरह चल रहे हैं, ज़रा कुछ ये सूरत हाल भी आपको दिखा देते हैं। और मैं इसके अलावा भी चंद खबरें शेयर करूंगा, दो तीन और भी कुछ इंटरेस्टिंग खबरें हैं। कहाँ से स्टार्ट करें? आइए ज़रा सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी जो एक इंटरनल लड़ाई चल रही है, ज़रा उसका वो भी पब्लिक डोमेन में मतलब कपड़े धोए जा रहे हैं और कीचड़ उछाला जा रहा है एक दूसरे के ऊपर। हुआ क्या, आप ये जानते हैं कि खबर आ चुकी है कि अलीम खान साहब की नवाज शरीफ साहब से एक मुबैना तौर पर मुलाकात हुई है, जिसे डिनाई किया जा रहा है अलीम खान साहब की जानिब से। ये बताया गया है कि तकरीबन कोई 3 घंटे की मुलाकात थी और उसके अंदर जो है वो अलीम खान साहब ने अपने गिले शिकवे किए कि देखें मुझे नैब उठा के ले गई, 100 दिन उनको जेल में रखा। इस बात की काफ़ी उनको तप है, गुस्सा है कि इमरान खान ने मेरे साथ ये सब कुछ किया और मैंने उसके लिए क्या क्या कुछ नहीं किया था। उसके बाद हुआ क्या कि उसके बाद एजाज चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया। एजाज चौधरी साहब कौन है? एजाज चौधरी साहब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, सेनेटर बन चुके हैं। इलेक्शन हार गए थे, 2018 के इलेक्शन हार गए थे, तो उसके बाद इनको जो है वो सेंटर बना दिया गया। इन्होंने ये ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी ARY पर नईम अशरफ भट्ट साहब की खबर, अब्दुल अलीम खान की लंदन में नवाज शरीफ से खुफिया मुलाकात। ज़राए मुलाकात नवाज शरीफ के घर पर मुकामी वक्त के मुताबिक 6:30 बजे हुई। ज़राए अलीम खान को घर के अक़बी दरवाजे से दाखिल किया गया। ज़राए खुफिया मुलाकात और अक़बी दरवाजे से दाखिला, ये वक्त भी आना था। अच्छा, अब इसके अंदर हुआ क्या कि एजाज चौधरी साहब ने बेसिकली ये छक्का मारा अलीम खान साहब को कि जी देखें ये क्या कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट बात ये है अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लाहौर की पॉलिटिक्स, आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। ये सारे लाहौर के फड्डे हैं जो मैं अब आपके सामने लाने लगा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ना हमेशा छोटे छोटे मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं जो हमेशा आपस में रहे हैं और इनको इकट्ठा करके ये पार्टी बनाई गई है। किस तरह बनाई गई है वो मतलब आप सभी जानते हैं, लेकिन बेसिकली एक इसमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो जमात इस्लामी से आए हुए हैं या जमीयत में हुआ करते थे और उसके बाद अब PTI के अंदर आ गए हैं, और इनमें से कई ऐसे लोग हैं जो पहले काफ लीग में होते थे, वो अब इधर आ गए हैं। तो ये लाहौर की इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर जो है ना ये मुख्तलिफ ग्रुप अपना अपना रोल अदा करते हैं। यहाँ पे PTI के अंदर लाहौर के कौन से बड़े नाम थे जो PTI को हैंडल करते हैं? एक एजाज चौधरी, उसके बाद अलीम खान, शफकत महमूद, ये वो बड़े बड़े नाम हैं जो हमाद अजहर, ये वो नाम हैं जो लाहौर की पॉलिटिक्स, डॉक्टर यास्मीन राशिद, में नाम भूल गया था उनका, ये वो सब नाम हैं जो लाहौर की पॉलिटिक्स को बेसिकली हैंडल करते थे। अब इन्होंने लगा दी अलीम खान साहब को कि जी अलीम खान की जो है ये मुलाकात हुई है। उसके बाद इस पे जवाब किसका आया? इस पे जवाब आया शोएब सिद्दीकी का। अब शोएब सिद्दीकी जो है ना वो इनका ताल्लुक है अलीम खान ग्रुप के साथ, और शोएब सिद्दीकी इज़ द पर्सन, ये मैं उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं कि लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई भी बड़ी एक्टिविटी होती थी, मीनार पाकिस्तान पे जलसा हो, चेयरिंग क्रॉस पे जलसा हो, कुछ भी हो, तमाम तर जिम्मेदारियां जो हैं वो शोएब सिद्दीकी हैंडल किया करते थे। सारा इंचार्ज ये थे, मतलब ऑल एंड ऑल ये थे। मैंने खुद देखा हुआ इनको बड़ी मेहनत के साथ काम करते हुए। उन्होंने सेनेटर एजाज चौधरी को जवाब दिया। और बाय द वे मतलब ये भी कहना ज़रूरी है कि शोएब सिद्दीकी जो हैं वो अलीम खान ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। अलीम खान के सेकेंड इन कमांड जो हैं वो शोएब सिद्दीकी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने जवाब दिया कि जी जमात इस्लामी से करप्शन की बुनियाद पर निकाले जाने वाले अब बताएंगे कि किसका कैसा वक्त चल रहा है। हर ओहदे की कीमत लगवा कर बेचने वाला अब दूसरों को तालीम देगा। ये वक्त भी आना था। ये बेसिकली वो जो उन्होंने नीचे लिखा था ना एजाज चौधरी ने कि ये वक्त भी आना था, तो शोएब सिद्दीकी साहब ने भी ये उनको लगा दिया कि जनाब अब ये वक्त भी आना था। अब आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए, अब आप ज़रा इस बात का अंदाज़ा लगाइए
کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک بندہ ہے شعیب صدیقی, جو ایک پاکستان تحریک انصاف کے بندے کو یہ بتا رہا ہے کہ جناب آپ کو کرپشن کی بنیاد پہ نکالا گیا تھا. یہ ان کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ کو اعجاز چودھری صاحب کو کرپشن کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ جماعت اسلامی سے نکالا گیا تھا. دس از ویری سیریس ایلیگیشن, ویری ویری سیریس ایلیگیشن. مطلب اس بات کے اوپر اعجاز چودھری صاحب اگر تو وہ بالکل ان کو جسے کہتے ہیں نا جن کا دامن صاف ہے, ان کو تو شعیب صدیقی صاحب کے اگینسٹ ایکچولی ڈیفیمیشن کا کیس کرنا چاہیے اس ساری بات کے اوپر کہ جی آپ نے میرے پہ اتنا بڑا الزام کیوں لگایا, یا پھر شعیب صدیقی صاحب کو جو ہے وہ اس کے پروف بھی دکھانے چاہیے کہ آپ ایک شخص کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ آل دس, آپ یہ دیکھیے کہ ویسے یہ کرپشن کرتے رہتے ہیں, لیکن اب جب لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے نا تو پھر اندر کی باتیں باہر نکل رہی ہیں کہ جی مطلب ان کے مطابق جماعت اسلامی سے ان سے کرپشن کی بنیاد پہ ان کو نکالا گیا تھا اعجاز چودھری صاحب کو. یہ اس قسم کا ایلیگیشن لگا رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا کہ جب عمارت گرنا شروع ہوتی ہے نا تو پھر ٹھک 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 ہر جگہ لڑائی پھڈے جھگڑے یہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک نمونہ جو ہے یہ آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ دیکھ لیا ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ ایک اور لڑائی پھڈا جو ہے جو وہ ہو رہا ہے, ذرا میں اس کے بارے میں بات کر دوں. اتحادیوں کے بارے میں بات ہو رہی تھی, تو اتحادیوں کی جانب سے جو ہے وہ باپ پارٹی جو ہے بلوچستان عوامی پارٹی, انہوں نے بھی جناب اپنا جواب دیا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ پہنچے ہوئے کوئٹہ اپنے پچھلے ویلاگ میں, اور وہاں پہ انہوں نے پنجاب کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دی. انہوں نے پنجاب کے حوالے سے کہا کہ جی بلیک میل کیا جا رہا ہے سی ایم کی کرسی کے لیے. تو وہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ جی باپ پارٹی بھی کہیں نہیں جا رہی, اور باپ پارٹی بالکل مضبوط ہو کے کھڑی ہوئی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ. یہ انہوں نے بھی اسی اپنی پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے بات کی. جواب اس کا انہوں نے دیا جناب جام کمال خان صاحب نے ٹویٹ کیا انہوں نے, اور ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ جی بلوچستان عوامی پارٹی ٹیکس اٹس اون ڈیسیژنز ناٹ شیخ رشید. تو یہ بھی شیخ رشید صاحب کو جو ہے انہوں نے لگا دیا آگے سے. سو بیسکلی شیخ رشید صاحب کو اب دو مختلف اتحادیوں کی جانب سے ایک ہی دن کے اندر جو ہے نا وہ جواب آیا ہے. ایک ہی دن میں مونس الہی نے بھی ان کو جواب دیا اور ان کو کہا کہ جناب شیخ صاحب مطلب آپ جو ہے وہ ہمیں اس طرح کی باتیں نہ کریں, کیونکہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے دور کے اندر جو ہے آپ ہمارے بزرگوں سے پیسے لیا کرتے تھے. یہ انہوں نے بات کی, اور یہ ایک ہی کیبنٹ ممبر ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا, دونوں ایک ہی کیبنٹ کے اندر بیٹھتے ہیں. اور اس کے بعد جام کمال صاحب جو کہ سابق وزیر اعلیٰ ہیں. اچھا, یہ جام کمال صاحب کے بارے میں آپ کو بتا دوں, یہ جو صادق سنجرانی اور عبدالقدوس بزنجو صاحب جو موجودہ چیف منسٹر ہیں, یہ ان کا دوسرا گروپ ہے, ان کا اینٹی گروپ ہے. تو انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ جی باپ پارٹی جو ہے وہ اپنے فیصلے خود لے گی. تو یہ سچویشن یہاں پہ آ گئی. دوسرا ایک تیسری خبر جو آئی ہے وہ فیاض الحسن چوہان صاحب کے حوالے سے میں ایک چیز آپ کے ساتھ ذرا شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. یہ فیاض الحسن چوہان صاحب نے جناب آج یہ ایک ٹویٹ کیا ہے, آج کی کل کیا ہے, ہاں, تو یہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے, کل انہوں نے ٹویٹ کیا تھا. اب ٹویٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے. ٹویٹ جو ہے وہ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے جی پڑھتے جائیں اور حیران ہوتے جائیں. صلح ہو کے جنگ ہو, عمران خان کے سنگ ہو, سب ہمیں پسند ہے, خون ہو کے رنگ ہو. کیوں؟ کیونکہ میرا بلڈ گروپ پی پازیٹیو ہے, پاکستان پلس. یہ چوہان صاحب نے مطلب یہ کہا کہ جناب میں بڑا محب وطن ہوں. اچھا, اب اس کے اندر ایشو کیا تھا, جو نیچے انہوں نے یہ آرٹیکل شیئر کیا ہوا ہے نا, یہ جو آرٹیکل شیئر کیا ہے, میں نے اس کو پہلے تو بیٹھ کے لوکیٹ کیا, مجھے ملا نہیں کہ یہ کہاں پہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر. یہ اپیرنٹلی کوئی ایشین پریس نامی کوئی اخبار ہے, یہ اس کی کوئی کٹنگ ہے, کہاں پہ ہے یہ میں نہیں ڈھونڈ سکا. ہو سکتا ہے کوئی میری مدد کر دے تو مجھے کامنٹس کے اندر جو ہے اس کا شیئر کر دیں. لیکن اس کو جب پڑھنا شروع کرتے ہیں آپ, اس آرٹیکل کو آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اور اب آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ فوج کو, یہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ فوج کو گھسیٹنا نہیں ہے, اور جو ڈی جی آئیز پہ آپ نے بات کی تھی کہ جی سیاست کے معاملات میں اب ہمیں مت گھسیٹیں, یہ ایک اور کلاسک کیس ہے کہ فوج کو کس طرح پاکستان تحریک انصاف اب خود گھسیٹ کے لے کر آ رہی ہے. میں اب آپ کو یہ پڑھ کے سناتا ہوں. عمران خان صاحب نے بھی نہیں چھوڑا اس چیز کو, کل جب انہوں نے جلسہ کیا تھا, اور آج یہ فیاض الحسن چوہان صاحب کی یہ ٹویٹ بھی جو ہے وہ بتاتی ہے. کیا فرماتے ہیں اس میں, لکھتے ہیں دی یونائٹڈ اسٹیٹس انٹیلیجنس سروسز, دی سی آئی اے, اسرائیلیز موساد اینڈ را انڈیاز secret service have been ordered by the respective governing authorities to take out Prime Minister Imran Khan of Pakistan, President Joe Biden of USA, Israel's Prime Minister Naftali Bennett and India's Prime Minister Narendra Modi are on the same page to remove Prime Minister Imran Khan from power by any means, even if it means assassinating him.
یہ شیئر کر رہے ہیں کہ جی ان تمام طاقتوں نے سی آئی اے نے، اسرائیل موساد نے، را نے، ان سب نے فیصلہ کر لیا کہ جناب عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ریموو کیا جائے، اور اگر اس میں اگر عمران خان صاحب کو مارنا بھی پڑے تو ان کو ریموو کر دیا جائے. ٹھیک ہے. The three world's top and powerful intelligence services who are being helped and supported by two major European intelligence services to bring down Prime Minister Imran Khan and destabilize Pakistan, codenamed Cage a Tiger, said Shehzada Hayat, President UICF UK and International Community Welfare Campaigner. کون ہے شہزادہ حیات؟ میں نے آج تک اس کا نام نہیں سنا اس بندے کا، کون ہے جس کو یہ کوٹ کیا جا رہا ہے. This decision has been taken because Pakistan no longer wishes to obey and cooperate or to be ordered around as a puppet state. Pakistan has decided to stay away and part company from those countries it believes have done nothing more than betray Pakistan. بیسکلی اس کے اندر یہ بتایا ہوا ہے کہ جی وہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ہماری پالیسیز پہ نہیں چلتے، تو یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ عمران خان صاحب کو ہٹایا جائے. آگے چل کے وہ لکھتے ہیں کہ جناب دیز کرپٹ پالیٹیشینز ہیو آلویز لکڈ آفٹر دی انٹرسٹ آف انیمیز آف پاکستان. یہ سارے پالیٹیشین کرپٹ ہیں اور یہ جو ہے وہ پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ جا کے مل جاتے ہیں. اچھا اس کے بعد آگے چل کے وہ لکھتے ہیں جی میڈیا ہاؤس کے اونرز کو بھی جو ہے وہ بہت زیادہ پیسے جو ہے وہ دے دیے گئے ہیں اور اس سارے سلسلے میں کہ وہ پروپیگنڈا بھی کریں. لیکن پاکستان کے فارمیڈیبل the ISI under the command of DG ISI General Nadeem Anjum, who is fully aware of the aims and objectives of the combined foreign intelligence missions against Pakistan. The Pakistan ISI has throughout been successful in foiling many enormous attempts and attacks on Pakistan, both covert and overt. While it is a fact that Pakistan military, the ISI, is impartial to interfering in Pakistan domestic politics, nevertheless the enemies of Pakistan inside and outside are most certainly living in a fool's paradise. اچھا آگے چل کے وہ یہ لکھتے ہیں جی کہ جی جنرل ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کے ہوتے ہوئے جو ہے ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، وہ پوری طرح ڈیفینڈ کریں گے اور ان مشکل حالات کے اندر جو ہے یہ جو ایک تھریٹ آیا ہوا ہے اس کو پوری طرح وہ ختم کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جناب کسی قسم کے وہ جو خطرے ہیں ان سے ہماری فوج جو ہے وہ پوری طرح سنبھالی. اب بندہ پوچھے کہ بھائی یہ کون ہے، یہ کس نے آپ کو یہ بھیجا ہے کہ جی عمران خان صاحب کو اسیسینیٹ کرنے کا کوئی پروگرام ہے اور مطلب اس قسم کا کوئی پلان بن رہا ہے، کوئی عقل موت ہے، کوئی مطلب آپ کو کسی نے سمجھایا ہے کہ بھائی کوئی اوتھینٹک سورسز کے ساتھ کوئی آنے والی چیز کو شیئر کیا کریں. آپ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں کہ جی سی آئی اے موساد اور را جو ہے وہ بیٹھ کے پلان کر رہے ہیں، اور بندہ کون ہے؟ بندے نے کوئی نہیں جانتا، مطلب کوئی اس کی اوتھینٹسٹی کون ہے، یہ کہاں سے اٹھا لیا آپ نے اور اس کو اٹھا کے آپ نے ٹویٹ کر دیا. دس از بینگ ڈن بائی اے سٹنگ منسٹر آف دا پی ٹی آئی گورنمنٹ، سٹنگ منسٹر. لیکن کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ بھائی کیا کر رہے ہو یار یہ. اور اس کے بعد پھر اس ساری چیز کے اندر آپ نے ٹھک کر کے جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی کا نام بھی بیچ میں ڈال دیا کہ جی وہ تو ہمیں ان کے اوپر پورا اعتماد ہے اور وہ اس ایسے پلان کو جو ہے وہ فیل کر دیں گے. آپ ان سے تو پہلے جا کے پوچھ لیں بھائی ایسے کسی پلان کے بارے میں آپ کو پتہ لگا ڈی جی آئی ایس آئی کو؟ کہ آپ کو کہیں سے بھی رینڈملی ایک واٹس ایپ کے اوپر یا پتہ نہیں کہیں سے بھی کسی نے ایک آپ کو یہ کالم بنایا بھیج دیا اور آپ نے کہا چلو جی چڑھا دو اس کو انٹرنیٹ کے اوپر، کوئی مسئلہ نہیں، اور آپ نے ٹویٹ کھڑکا دی اس کے اوپر. تو میں جانتا ہوں، میں دوبارہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بڑے سینسیٹیو ٹائمز ہیں، بہت سینسیٹیو ٹائمز ہیں. مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، ہر قسم کی ریومر مانگرنگ جو ہے وہ ہر جگہ ہوگی. لیکن خدا را کوئی ہوش کے ناخن لیں، کوئی عقل کو ہاتھ ماریں کہ آپ کس قسم کی چیزوں کو جو ہے وہ یہاں پہ شیئر کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. ان کو آئیڈیا نہیں ہے، بیسکلی ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کی پاور جو ہے وہ کیا ہے اور آپ کتنی بڑی آگ لگا سکتے ہیں اس قسم کی باتیں کرنے سے. یا تو پھر اگر واقعی کوئی ایسی بات ہے تو پھر میرا خیال میں اس وقت سب سے سارے کام چھوڑ کے سب سے پہلے تو یہ کام ہونا چاہیے کہ حکومت کی جانب سے جو ہے نا فرام دا ٹاپ، اور اس کے اندر میں آئی وڈ سے کہ اس کے اندر پرویز خٹک صاحب جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کریں، کیونکہ منسٹر فار ڈیفنس وہ ہیں، تو وہ ہمیں بتائیں یا ہمیں شاہ محمود قریشی صاحب بتائیں کہ جناب آپ کے ہاتھ میں کون سی ایسی چیزیں آ گئی ہیں جس سے آپ کو یہ پتہ لگا ہے کہ جناب یہ سب کچھ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے. کیونکہ آپ ہی کے پی ٹی آئی کے ایک منسٹر جو ہے وہ اس قسم کی انفارمیشن کو سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کر رہے ہیں. آئی ہوپ کہ تھوڑا سا عقل کے ساتھ جو ہے وہ کام لیا جائے گا. دوسرا ایک اور خبر یہ آ رہی ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پچھلے ویلاگ کے اندر کہ کاف لیگ کے معاملات جو ہیں وہ کافی حد تک انہوں نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے. اب آخری ایفرٹ ہونے جا رہی ہے، آخری ایفرٹ، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں کل پرویز الہی سے اور مونس الہی سے جو ہے وہ ملاقات کریں گے اور دونوں سے ملاقات کریں گے. اب اس ملاقات کے اندر کیا عمران خان صاحب اپنی لاسٹ ڈچ ایفرٹ کر کے ان کو روک سکتے ہیں یا نہیں، لیکن آج تک کی اطلاعات کے مطابق میرے پاس جو خبر آئی ہے
وہ یہی ہے کہ منس الہی نے جو ہے وہ اور پرویز الہی نے بھی اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اب اس گورنمنٹ میں نہیں رہنا. اب لیٹس سی عمران خان صاحب اس کو جاتے جاتے اس چیز کو سنبھال سکتے ہیں یا نہیں سنبھال سکتے. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.